اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک قرآن مجید سے عملی وابستگی کا مہینہ ہے۔ اسی سلسلے میں ہم آج قرآن مجید کے چوتھے پارے کا مطالعہ کریں گے۔ یہ پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع ہو کر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 تک جاری رہتا ہے۔ اس پارے کا مرکزی پیغام اطاعت، استقامت، اجتماعی نظم اور خاندانی اور سماجی اصلاح ہے۔ اس پارے کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ اس آیت میں بھلائی سے مراد یا نیکی سے مراد جو فرمایا لن تنالوا البر، تم کبھی بھی بر کو، بھلائی کو، نیکی کو نہیں پا سکتے، اس سے مراد تقوی اور فرما برداری ہے۔ یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دو تو اس خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات شامل ہیں۔ واجب سے مراد زکوٰۃ، فطرانہ، اور نفلی صدقات سے مراد جو انسان عام طور پہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے۔ گویا کہ صدقہ اور خیرات انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، تقوی اور فرما برداری کے درجات کو پانے میں مدد کرتے ہیں۔ پھر اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ انہوں نے کچھ چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام کر لی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس عمل کا رد کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ ابراہیمی اور حج کی عظمت کو بیان کیا، خانہ کعبہ کی مرکزیت کو بیان کیا گیا اور فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، کہ سب سے پہلے جو گھر، جو بیت بنایا گیا لوگوں کے لیے جس میں برکت ہے، جو بڑا مبارک ہے، جس میں ہدایت ہے، وہ مکہ کا گھر ہے، یعنی کہ بیت اللہ شریف ہے۔ تو کعبہ کی مرکزیت کو لوگوں کے سامنے بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ خانہ کعبہ، بیت اللہ شریف یہ لوگوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی ہدایت دی اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنے میں انسان ایسا نہ ہو کہ زبانی کلامی کہتا رہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جبکہ حقیقتاً وہ اللہ سے نہ ڈرے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے، برائیاں چھوڑ دے، نیکیوں کی طرف آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ پھر اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین حکم ارشاد فرمایا ہمارے لیے اور فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، امت کو گویا کہ وحدت کا حکم دیا، تفرقے سے بچنے کا حکم دیا، اتحاد کا حکم دیا۔ گویا کہ یہ آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ امت صرف عقیدے سے نہیں بنتی بلکہ نظم سے بنتی ہے، وحدت سے بنتی ہے۔ اختلافات ہوں آپس میں، لوگوں کے ذہن آپس میں نہیں ملیں گے، وہ سب کچھ ممکن ہے، اختلافات کے باوجود ہی اتحاد کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اتفاق کا حکم نہیں دیا، ہمیں سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تفکر کرو، تدبر کرو، تو لازمی سی بات ہے جب بہت سارے لوگ تدبر کریں گے، تفکر کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سب کی سوچ ایک جیسی ہو، سب کا نتیجہ ایک جیسا ہو۔ اس نتیجے کے اختلاف کے باوجود حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تمہارے آپس میں اختلافات ہوں، نظریاتی اختلافات ہوں، اس کے باوجود امت کی وحدت خراب نہ ہو، تفرقے بازی میں نہ پڑ جاؤ اپنی سوچ کو لے کر، اپنے نتیجے کو لے کر، اپنے مسلک کو لے کر، بلکہ اتحاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کے بعد حکم دیا گیا تم ایک بہترین امت ہو، لیکن بہترین امت کیوں ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمیں یہ فضیلت عطا فرمائی اور قرآن میں ہمارا اعلان کیا کہ تم ایک بڑی بہترین امت ہو۔ اس کی شرط یہ ہے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھیں۔ اب نیکی کا حکم انسان کے گھر سے شروع ہوگا۔ جہاں ارد گرد دیکھا کوئی بندہ غلط کام کر رہا ہے، حرام کام کر رہا ہے، جتنا ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، انسان اس کو منع کرے، حرام سے روکنے کی کوشش کرے۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط رکھے۔ تو یہ 3 شرائط بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گویا جو ان پر عمل کرے گا، جو ان 3 شرطوں پر پورا اترے گا، وہ بڑی بہترین امت میں شامل ہے۔ کنتم خیر امت، تم بڑی بہترین امت ہو۔ پھر چوتھے پارے کا ایک بڑا حصہ وہ غزوہ احد کے اسباب اور اس کے نتائج پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کی آزمائش کی نشاندہی کی گئی ہے، مصیبت، پریشانی اور تکلیف پر صبر کی تعلیم دی گئی ہے، صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ ایک لمحے کی نافرمانی ایک بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جہاں مقرر کیا گیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے، انہوں نے سمجھا کہ جنگ جیت گئے ہیں، وہ مال غنیمت کے لیے پہاڑی سے نیچے اتر آئے، جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں دکھایا کہ نبی کی ایک چند لمحوں کی نافرمانی یا چند لمحوں کی وہ نافرمانی جو دانستہ نہیں تھی، جنگ ختم ہو چکی تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان جان بوجھ کے نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ تو نبی کریم علیہ السلام پر کٹ مرنے والے لوگ تھے۔ تو اس کے باوجود ان سے جو ایک لغزش ہوئی ہے، اس کا نقصان اتنا ہوا کہ جنگ کا پورا پانسا ہی پلٹ گیا۔ تو گویا یہ چیز اور غزوہ احد کا یہ لمحات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اور چوتھے پارے میں بیان فرمائے، یہ ہمارے لیے اس چیز کا سبق ہے کہ نبی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہماری کامیابی اسی چیز پر منحصر ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مایوسی سے منع کیا، امید کی تعلیم دی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، مسلمانوں کو حوصلہ دیا جو ایک وقتی شکست ہوئی، اور فرمایا کہ اسے دل برداشتہ نہ ہو، ایمان والے آخر کار بلند ہی رہتے ہیں۔ گویا کہ آیت ہمیں بتاتی ہے، یا یہ آیات ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ ہر مشکل میں امید ضرور ہوتی ہے، امید کا دروازہ انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مایوسی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر اس پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کی حیات کا ذکر کیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں جان دینے والے لوگ ہیں، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں۔ اب یہ تصور جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کا، یہ موت کے خوف کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو یہ موٹیویشن دیتا ہے کہ ایمان والی زندگی اصل مقصد ہے ہمارا، موت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے، تو اس کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس کے لیے موت صرف ایک کائنات سے، ایک عالم سے، ایک دنیا سے دوسرے عالم میں جانے کا نام ہے۔ وہ عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید قربت میں چلا گیا۔ تو فرمایا شہداء کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں تو مردہ گمان ہی نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ پھر ہمیں صبر کا حکم دیا گیا۔ 4 چیزیں انسان کی کامیابی کا راز ہے: صبر، مقابلے میں ثابت قدمی، تیاری اور تقوی۔ یہ پوری سورہ آل عمران کا خلاصہ ہے اور انسان کی کامیابی اسی پر منحصر ہے۔ 4 اصول ہیں کامیابی کے: صبر، ثابت قدمی، تیاری اور تقوی۔ انفرادی اور اجتماعی کامیابی انہی اصولوں سے جڑی ہوئی ہے۔ پھر سورۃ النساء کا آغاز ہوتا ہے اس پارہ کے اندر، اور سورۃ النساء کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اس میں انسانی وحدت کو بیان کیا گیا، تقوی کو بیان کیا گیا، یتیموں کے حقوق بیان کیے گئے، خواتین کے حقوق بیان کیے گئے، وراثت کا ایک منصفانہ نظام دیا گیا، نکاح کی حدود بیان کی گئیں۔ پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خلقکم من نفس واحدہ، تمام انسان ایک ہی اصل سے پیدا کیے گئے۔ نسل، رنگ، قبیلہ، ذات پات یہ برتری کا معیار نہیں ہے۔ اصل معیار جو ہے انسان کو پرکھنے کا، وہ تقوی ہے۔ کون اللہ کی کتنی اطاعت کر رہا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنا ڈرتا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام کی کتنی اطاعت اور کتنی فرما برداری کر رہا ہے، اصل معیار زندگی یہ ہے اور اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے۔ اسلام ہمیشہ کمزور طبقے کی حفاظت کو معاشرے کا بنیادی فریضہ بناتا ہے۔
جو معاشرے میں، سوسائٹی میں، ریاست میں جتنا کمزور ہوگا اس کی حفاظت اور اس کے حقوق کی حفاظت باقی لوگوں پر اتنی زیادہ فرض ہوتی جائے گی۔ تو فرمایا گیا یتیم کا مال کھانا ایسے ہے جیسے آگ کھانا، یہ معاشرتی انصاف کی سخت ترین تنبیہ ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اندر وراثت کا نظام عطا کیا۔ اسلام نے تاریخ میں پہلی بار عورت کو ایک واضح حصہ عطا کیا، اور یہ نظام خاندانی جھگڑوں کو روکنے اور عدل قائم کرنے کا نظام ہے، اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اسلام مکمل معاشرتی قانون دیتا ہے۔ اسلام صرف مذہب نہیں ہے کہ جو ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سمجھائے، جو ہمیں یہ بتائے کہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ گویا اسلام صرف مذہب نہیں ہے یا عبادات کا دین نہیں ہے، یہ ایک پورا دین ہے، کوڈ آف لائف ہے۔ قدم قدم پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو اسلام نے، قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں اس بارے کے اندر وراثت کا ایک پورا نظام عطا کیا تاکہ معاشرہ کسی بھی طرح کے نزاع کا شکار نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اور اس پارے کے آخر میں نکاح کی حدود بیان کی، کن رشتوں میں نکاح جائز نہیں ہے اس کی واضح فہرست دے دی گئی، اور یہ چیز خاندانی نظام کی پاکیزگی اور وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اسلام رشتوں کو احترام بھی دیتا ہے اور حدود کے ساتھ ان کو قائم اور دائم بھی رکھتا ہے۔ گویا کہ چوتھے پارے کا ایک مرکزی پیغام اگر ہم دیکھیں تو وہ اتحاد کے بغیر امت میں کوئی طاقت نہیں ہے، اطاعت کے بغیر کامیابی نہیں ہے، صبر کے بغیر فتح نہیں ہے، اور عدل کے بغیر معاشرہ نہیں ہے۔ چوتھا پارہ ہمیں یہ 4 اہم نکات عطا کرتا ہے۔ امت نظریے سے بنتی ہے، نظم اور اطاعت سے امت مضبوط ہوتی ہے۔ غزوہ احد میں جس کا ہم نے ذکر پڑھا، ایک لمحے کی نافرمانی نقصان لا سکتی ہے، تو ہم تصور کریں آج ہماری غفلت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کتنا دور کر رہی ہے اور نفع سے کتنا دور کر رہی ہے، اور ہم کتنا نقصان میں پڑتے جا رہے ہیں۔ اور پھر اسلام عبادت گاہ سے نکل کر گھر اور عدالت تک ہماری رہنمائی کرتا ہے، معاشرے تک ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایک بہترین معاشرتی نظام ہمیں عطا کرتا ہے۔ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کے لیے صرف نماز روزے تک محدود نہیں رہنا چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کر لی اور نماز پڑھ لی، اس کا مطلب ہے ہم دین پر عمل کرنے والے ہو گئے، ہم نماز روزہ کرنے والے ہو گئے۔ اسلام پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کو، اپنے تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کے مطابق گزارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔